لوگ ہم پر ایک جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول نہیں ہیں، ہم نبی کو نہیں مانتے۔ یہ باتیں سب جھوٹی ہے، یہ باتیں سب غلط ہے۔ سبھی نبی کو مانتے، آپ بھی مانتے، ہم بھی مانتے، لیکن لوگ ہم پر غلط الزام لگاتے ہیں۔ ہم اس الزام کو اپنے اوپر سے دور کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ غلط باتیں سن کر، غلط لوگوں کی صحبت میں رہ کر ہمیں بھی نبی کے پیدائش کی خوشی ہے، لیکن خوشی الگ ہے، جشن الگ ہے۔ لوگ جو جشن مناتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آپ جلسے جلوس سے اظہار کرتے ہیں اور ہم سجدوں کے ذریعے اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نماز دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے، یہ نماز دکھلاوا ہے۔ اور جب آپ جلوس نکالتے ہیں کہ یہ دکھلاوا نہیں ہے، اور جب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم نبی کی محبت ظاہر کر رہے، ہم جب نماز کے ذریعے محبت ظاہر کر رہے کہتے ہیں کہ یہ دکھلاوا ہے، محبت تو دل میں ہونا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں محبت دل میں ہونا چاہیے تو پھر جلوس کے ذریعے محبت کیوں ظاہر کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ کیا دن تھا؟ پیر کا دن تھا۔ اسی دن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اور سب سے پہلی وحی پیر کے دن ہی مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ جس نبی نے ان خرافات کو ختم کرنے کے لیے محنت کی، جس نبی نے اس خرافات کو بند کرنے کی تعلیمات دی ہیں، یہ موسیقی، یہ گانے بجانے، جس نبی نے منع کیا ہے، اسی نبی کے شان میں تم ایسے جلوس نکالتے ہو۔ اللہ پناہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بعض تو ایسی جگہ ہے، بعض تو ایسے مقامات ہے جہاں نبی کی پیدائش پر جلوس کے ساتھ ساتھ وہاں ناچ گانا بھی ہوتا ہے، اسٹیج لگا کر لڑکیاں ناچ گانا بھی کرتی ہے۔ بعض جگہ بڑا کیک بنایا جاتا ہے، ایک ایک کنٹل کا کیک بنایا جا رہا ہے، 20-20 فٹ کا کیک بنا کر اسے موم بتیوں سے سجا کر اور اسے چھریوں سے کاٹ کر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہا جا رہا ہے۔ یہ ہے نبی کی تعلیمات، یہ ہے نبی کی سیرت۔ ناچ گانوں پر لا کر اور بڈوں پر لا کر تم نے دین کو یہاں ختم کر دیا، لوگوں کے سامنے دین کو اس طرح پیش کیا۔ ذرا سوچ، تو اس ربیع الاول کے دن، جس دن میرے نبی کی پیدائش ہوئی ہے، تو کون سے خرافات میں لگا ہوا ہے؟ گلیوں سے جلوس نکال کر گھومتا ہے، کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ارے ذرا اس کے معنی سمجھ کیا ہے، اس کے مطلب کو سمجھ، کیا مطلب ہے؟ ارے جب نبی کے دربار میں حاضر ہوا تو کوئی بات نہیں، الگ بات ہے، وہاں کہہ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ، نبی کے دربار میں حاضر ہے، ارے وہاں بھی ادب سے سلام تجھے پیش کرنا پڑے گا۔ جب نبی کے روض اقدس کے سامنے جائے گا، ادب سے سلام، آہستہ سلام درود ہوگا وہاں پر۔ اگر تیرا یقین ہے
کہ نبی حاضر ہے تو اتنے زور زور سے کیوں چلا رہا ہے، گلی گلی میں گھوم گھوم کر کیوں چلا رہا ہے؟ کیا تیرا یقین ہے نبی موجود ہے تو کون سے گلی میں موجود ہے، کون سے محلے میں موجود ہے، کون سے شہر میں موجود ہے؟ تیرے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، موجود تو صرف ایک ہی ذات ہے، وہ رب کریم کی ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ ہے، قبر اطہر میں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے، میرے قبر پر کوئی آئے گا اور سلام کرے گا، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اس کے درود کو سنتا ہوں، اور کوئی دور سے مجھے سلام کرے، درود بھیجے یا مجھ پر درود پڑھے یا سلام پڑھے تو فرشتے لا کر یہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ فرشتے تلاش کرتے ہیں کون ہے، کون سا امتی ہے جو نبی پر درود پڑھ رہا ہے، وہ فوری لیا کر اللہ کے نبی کی قبر اطہر میں پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اس طرح عقیدہ رکھنا ہر جگہ نبی موجود ہے، اگر اس طرح تیرا یقین ہے تو تجھے ادب لازمی ہے کہ تجھے ادب کرنا پڑے گا۔ یقین ہے لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں ہم تیرے دربار میں حاضر ہے، آپ کے دربار میں حاضر ہے، تو کہاں حاضر ہے؟ گلی گلی میں گھوم رہا ہے، شور مچا رہا ہے، دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے، یہ نبی کی تعلیمات نہیں ہے۔ ارے ذرا اٹھا کر دیکھیے نبی کی زندگی، سیرت، میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کے کردار، میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کے حسن اخلاق اپنی زندگی میں لائے۔ یہ زیادہ دن کا عرصہ نہیں گزرا، ابھی حال کی 200-250 سال کے اندر کی بات ہے۔ یہ جو جلوس منایا جا رہا ہے، ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے ذہن میں بات آئی، ربیع الاول کی تاریخ، نبی کے پیدا ہونے کی تاریخ کسی کو پتہ نہیں، لوگ بھولتے جا رہے، کیسا کرے؟ لوگوں کے سامنے مشورہ کیا، کچھ علماء کرام بھی موجود تھے ہوں گے، انہوں نے بھی کیا چل جلسہ لے لے، سیرت کا پروگرام لے لے، انہوں نے اجازت دے دی، یہ بات وہاں سے شروع ہوئی، اب یہاں آ کر اتنی بڑی خرافات یہ بن گئی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، کوئی نبی کے عنوان، سیرت کے عنوان پر کوئی پروگرام لے لیا جائے، اس میں نبی کی سیرت بتلا دی جائے، یہ بات الگ ہے، لیکن ان خرافات میں صرف اپنے آپ کو عاشقان رسول کا دعویٰ کر کر یہ خرافات میں لگ کر اور دوسرے نہیں کرنے والوں کو برا بھلا کہا جائے۔ کرنے والوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہی بات ہے، کرے تو کیا ہوا۔